سینڈیاگو کے ایک مشہور ہوٹل میں ہوٹل مینجمنٹ کو ایک سنگین مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنے بڑے ہوٹل میں صرف ایک ہی لفٹ تھی۔ جب رش بڑھتا تھا تو لفٹ کے سامنے لائن لگ جاتی تھی۔ وہاں ٹھہرنے والے مسافروں نے ہوٹل مینجمنٹ سے شکایت کرنا شروع کر دی۔ آخر کار مینجمنٹ نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہوٹل کے اندر ایک اور لفٹ نصب کی جائے۔ اس کے لیے ماہرین اور انجینئرز کو بلایا گیا۔ ماہرین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہوٹل کے ایک طرف سے چھت کو آخری منزل تک کاٹا جائے گا اور وہاں پر ایک نئی لفٹ نصب کی جائے گی۔ تمام انتظامات مکمل ہو گئے۔ ایک دن انجینئر وہاں کھڑے تھے جہاں سے چھت کو کاٹا جانا تھا کہ ہوٹل کا سویپر بھی وہاں پر صفائی کرتے ہوئے پہنچ گیا۔ اس نے انجینئر سے سوال کیا، سر کیا یہاں سے چھت کو کاٹا جائے گا؟ انجینئر نے جواب دیا، بالکل یہیں سے چھت کو کاٹا جائے گا اور یہاں ایک لفٹ نصب کی جائے گی۔ سویپر نے صفائی کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، سر اس طرح تو یہاں بہت توڑ پھوڑ ہوگی۔ انجینئر نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا کام کرنا جانتے ہیں۔ سویپر نے جاتے ہوئے انجینئر سے کہا، سر اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو پتہ ہے کہ یہ لفٹ کہاں لگاتا۔ انجینئر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کہاں لگاتے؟ سویپر نے جواب دیا، سر میں یہ لفٹ ہوٹل کے باہر والی دیوار پر لگاتا۔ تمام انجینئرز نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس طرح تاریخ میں پہلی دفعہ ایک لفٹ ہوٹل کے باہر والی دیوار پر نصب کی گئی۔ آج دنیا بھر میں ایسی بے شمار بلڈنگز اور شاپنگ سینٹرز ہیں جہاں پر لفٹ باہر والی دیوار پر لگائی جاتی ہے۔ سر یہ آئیڈیا ایک سویپر کا ہے جس کو ہم عام الفاظ میں بھنگی کہتے ہیں اور جس کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن وہ سویپر ایک کریٹیو انسان تھا۔ وہ لگے بندے انداز کے بجائے مختلف انداز میں سوچنے کا عادی تھا۔ جب تمام لوگ ایک مسئلے کو ایک ہی طریقے سے حل کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، وہ اس کے حل کے لیے دوسرے طریقوں پر بھی غور کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ جب سب لوگوں کے ذہن میں مسئلے کا ایک ہی حل تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کے اور کیا حل ہو سکتے ہیں، اور اسی سوچ بچار کے دوران اس کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ لفٹ ہوٹل کے باہر والی دیوار پر لگائی جائے۔ ایک بہت ہی خاص خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کی ہے، اور وہ ہے تخلیقیت۔ ہر انسان میں یہ صلاحیت کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں یا استعمال کرنا جانتے ہیں۔ تخلیقیت کا مطلب ہے کسی خیال کو، کسی آئیڈیا کو مختلف انداز سے دیکھنا اور سوچنا اور اس کے اوپر کام کرنا۔ ایک کام کو لگے بندے انداز سے کرنے کے بجائے مختلف انداز سے کرنے کی کوشش کرنا۔ تخلیقیت سوچنے سے شروع ہوتی ہے۔ سوچنا بہت ہی خاص کام ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سوچنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں بہت ہی کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا میں غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے والے غیر معمولی انداز میں سوچتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ہنر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اور اپنی پہچان بنانے کے لیے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ آج دنیا میں ہر طرف تخلیقیت کے شاہکار نظر آتے ہیں۔ خوبصورت گاڑیاں، بہترین ہوائی جہاز، بڑی بڑی مشینیں، دیو کامت بلڈنگز، بڑے بڑے بحری جہاز۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنے کام کو مختلف اور نئے انداز میں کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا، یا انہوں نے کچھ ایسے خواب دیکھنا شروع کیے جو دوسرے لوگوں کے لیے ناممکن تھے۔ غرض یہ کہ آپ کو ہر وہ چیز میسر ہے جس کا 100 سال پہلے تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تخلیقی انداز میں کام کرنے والے لوگ اپنے دماغ کو ہر لحاظ سے استعمال کرنا جانتے ہیں۔
وہ کام کو کرنے کے لیے نئے اور مختلف راستے اور طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کو کرنے کے نت نئے اور اچھوتے انداز اختیار کرتے ہیں، اور وہ اپنے کام میں جدت لے کر آتے ہیں۔ کوئی انسان بھی کریٹیو ہو سکتا ہے، اس میں امیر اور غریب، خاص اور عام کا کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت دماغ کا صحیح معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہم بھی اپنی تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں بھی کوئی نیا آئیڈیا آ سکتا ہے جو ہمارے سوچنے کے انداز کو، ہمارے کام کرنے کے انداز کو بدل سکتا ہے، اور ہم بھی کسی کام کو مختلف انداز سے کر کے دنیا کو حیران کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔